السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے جس طرح پہلے ہم نے کچھ اپنے خدمت کے حوالے سے آپ بھائیوں تک مختصر سے ہم نے ایک ڈاکومنٹری کے ذریعے کچھ نہ کچھ پیغامات ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ آج بھی ہم بھائیوں سے ایک گزارش اور ایک التماس ہے کہ انشاءاللہ اس خدمت کے کام کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ہمارے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ ملا کر کھڑے ہو کر اپنے گلی محلوں تک اور ہر علاقے کی سطح تک جہاں تک ہمارے ہر بھائی تقریباً الحمدللہ موجود ہیں، خصوصی اس بلدیہ ٹاؤن کے اندر، ویسے تو الحمدللہ ہمارا پورے آل پاکستان لیول پر ان خدمت کے کاموں میں یہ رد عمل جاری ہے، اور الحمدللہ بھائی اللہ کی توفیق سے اپنے اسی جذبے سے سرشار خدمت انسانیت کے حوالے سے اپنے اپنے علاقوں کے اندر اور خطوں کے اندر بھائی کام کر رہے ہیں، بلا کسی مفاد کے، بلا کسی ایک تفرقہ بازی یا کسی ایسی لالچ کی بنیاد پہ نہیں، صرف ایک خالص اللہ کی رضا کے لیے بھائی الحمدللہ تمام علاقوں کے اندر اس وقت خدمت کے کاموں کے اندر سرگرم ہیں۔ تو ہم تمام اہل علاقیان سے گزارش کریں گے کہ وہ بھی اپنے علاقے محلوں کی سطح پر، گلی کی سطح پر اور اپنے وارڈ سی یو سی کی سطح پر، ٹاؤن کی سطح پر ایک خدمت کمیٹی کو ایک منتخب کریں اور اس کا انعقاد کریں تاکہ ان غریب اور مستحق افراد اور لوگوں کی مدد ہو سکے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ذریعے یہ نیکی اور خیر کا کام ہم سے لے لے۔ یہ ہمارے لیے ہی ایک سعادت مندی کی بات ہے اور ایک یہ ہمارے لیے ہی خوش بختی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ذریعے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ تو اسی طرح بے شمار مواقع پر انسان اگر بیمار ہے، پریشان حال ہے، اس کی تیمارداری ہے، عیادت ہے، تو اس کے اور بہت سارے ان کے ایسے مسائل ہیں جو وہ بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو اسی طرح عزیز محترم ساتھیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْيَهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ گویا جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ کتنا بڑا پیکج ہے کہ واللہ اللہ کی قسم آپ نے صرف ایک انسان کی جان بچانے کی کوشش کی ہے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو اس پیکج کے اندر داخل کر دیا، حتیٰ کہ آپ اس پیکج کو حاصل کر چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک ہمارے لیے خوش بختی ہے کہ اللہ رب العالمین اس طرح کے پیکج بے شمار، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بیوہ کی، ایک بیوہ گان کسی مسلمان بہن کی کفالت کی، ایک بیوہ گھر کی کفالت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر میرے ساتھ اس طرح ہوگا، 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اپنے محلوں میں، گلیوں میں ادھر ادھر دیکھیں کہ کوئی ایسے لوگ، کوئی ایسے افراد تو نہیں ہے جو اس چیز کے مستحق ہیں، ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، ان کے بے روزگاری کی وجہ سے تنگی کے حالات ہیں۔ ہمیں خبر گیری کرنی چاہیے، خبر رکھنی چاہیے تاکہ ہم ان معاملات سے خبر رکھ سکیں، تاکہ یہ سارے معاملات ہم تک ہمارے علم میں ہونے چاہیے، تاکہ ہم اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کی کفالت کا ایک ذریعہ بنیں، ہم ان کی مدد کریں اور مل جل کر انشاءاللہ ایک جماعت کی شکل میں، ایک کمیٹی کی شکل میں لوگوں کو بھی ترغیب دلائیں، اس کے اندر نیکی کے کاموں میں لوگوں کو بھی جوڑیں تاکہ انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو اسی طرح ہمارے الحمدللہ اس یو سی لیول پر جو ہمارے الحمدللہ اس وقت کام چل رہے ہیں، اس کے اندر سب سے پہلا تو ہمارا جو کام چل رہا ہے عزیز محترم بھائیوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے الحمدللہ پہلا جو ہمارا سب سے پہلا شعبہ ہے وہ ہے دعوت و اصلاح کا، لوگوں کی ایک تربیت گاہ، لوگوں کی ایک خیر خواہی کی طرف، لوگوں کو ایک یعنی کہ نیکی کی طرف، نیکی کے رستے پہ گامزن کرنے کے لیے ان کی تربیت و اصلاح کے مراحل کے اندر کچھ ایسے اسباق پڑھائے جاتے ہیں، کچھ تربیت کی جاتی ہے، کچھ ان کے ایسے یعنی کہ اس کو ایک بنا سوار کے، ایک باشعور ایک تراش کے، اس کو ایک اسلامی بنیاد اور ڈھانچے کے اندر اس کو ڈھال کر ہم معاشرے کے اندر کھڑا کرتے ہیں، اس کو ایک ذمہ داری دیتے ہیں
کہ آپ اللہ کے دین کے داعی ہیں، اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، تو الحمدللہ ہمارا جو سب سے پہلا شعبہ یہ ہے دعوت و اصلاح کا۔ اس کے اندر مختلف مقامات پر ہماری ترجمۃ القرآن کلاس ہیں اور دیگر یعنی کہ میت کو پریکٹیکل کلاس کہ کفن کس طرح سے پہنانا ہے اور غسل کس طرح سے یعنی کہ میت کو دینا ہے، تو اس طرح روزمرہ کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر ہم بھائیوں کی تربیت کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد الحمدللہ ہمارا جو شعبہ ہے وہ یوتھ کے حوالے سے نوجوانوں کو ایک تربیت دینا، فائر ریسکیو کے حوالے سے، فرسٹ ایڈ کے حوالے سے، اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے روڈ پہ، کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی فیکٹری گلی محلے میں آگ لگنے کے خدشات ہیں، گھر کے اندر یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے تو اس کو کور کیسے کرنا ہے، اس طرح کی ان کو تکنیکس وغیرہ سکھائی جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ہم نے مختلف مقامات پر کچھ کلاسیں کرائی ہیں الحمدللہ اور جاری ہے ابھی بھی، اگر کوئی کرانا چاہتا ہے وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد ہمارا سب سے امپورٹنٹ شعبہ ہے وہ ہے خواتین کا۔ تو خواتین کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہمارے اس UC لیول پر ہمارے ایک ذمہ دار موجود ہے، باقاعدہ الحمدللہ پورے بلدیہ ٹاؤن پر ہمارے ایک خواتین کا ایک منظم سسٹم اور پوری ایک سیٹنگ ہے، ہر علاقے کے اوپر، ہر UCs کے اوپر اور پورے ٹاؤن بلدیہ ٹاؤن پر ہماری ایک بہن منتخب ہے تاکہ وہ ہماری ماؤں بہنوں کی اصلاح کر سکے، اور گھروں کے اندر درس و دروس اور کلاسز وغیرہ الحمدللہ اس وقت مکمل طور پر جاری ہیں۔ اور اسی طرح سے ہر معاملے کے اندر خیر خواہی کے رستوں پر چلانے کے لیے اولاد کی تربیت کے حوالے سے الحمدللہ ہماری بہنیں بھی اس وقت اس اللہ کے دین کے رستے پر گامزن ہیں اور وہ بھی سرگرم ہیں۔ تو اسی طرح اس کے بعد ہمارے کچھ سوشل ورک کے کام ہیں، کچھ سوشل ایکٹیویٹی ہیں کہ علاقوں کے معاملات ہیں، گھروں کے معاملات ہیں، غریبوں کے معاملات ہیں، اور ایسے نادار افراد ہیں جو مستحق افراد ہیں جو کسی کے آگے اپنی گزارشات بھی نہیں رکھتے، ایسے سفید پوش لوگ ہیں، تو الحمدللہ ہم گھروں میں جا کر محلے والوں سے مل کر ان سے پوچھ تاچھ کر کے الحمدللہ ان گھروں کا سروے الحمدللہ پورا ڈیٹا ریکارڈ ہمارے پاس سیف ہے، موجود ہے۔ باقاعدہ ہمارا قائم خانی کالونی نزد ایکسٹیس بس اسٹاپ کے قریب ہمارا مین UCs لیول کا جو ہمارا دفتر ہے، مین ہیڈ آفس ہے، وہ الحمدللہ موجود ہے۔ وہاں لوگ آتے ہیں، رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں، وہاں بیٹھتے بھی ہیں۔ مغرب سے عشاء کی ٹائمنگ ہے، مختصر ٹائمنگ ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں اور ہر بھائی کو اپنے اپنے علاقوں کے اندر اپنی اپنی ایکٹیویٹی کے لیے، رابطوں کے لیے نکلنا ہوتا ہے، تو ہم بھی اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے تھوڑا سا ٹائم اللہ کے دین کو دیتے ہیں۔ تو آپ بھائی بھی تھوڑا سا روزانہ آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے اللہ کے دین کے لیے نکالیں، لوگوں کی خدمت کے لیے نکالیں۔ واللہ یہی ہے، اسلام نے یہی سکھایا ہے اور یہی سیاست ہے کہ لوگوں کی خدمت کر کے ان کے قریب ہوں، پھر ان کی اصلاح کریں۔ اگر اس خدمت کے پیچھے دین کی دعوت نہیں ہے تو آپ کی یہ خدمت بیکار ہے، یا الٹا آپ کی خدمت آپ کے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ تو میرے عزیز محترم بھائیوں، اس طرح سے ہم بیواؤں کی کفالت کے حوالے سے، غریب مستحق افراد کی گھروں کی کفالت کے حوالے سے، چاہے ان کو راشن پہنچانے کی مد میں ہو یا کسی معذور افراد کی مد کے اندر ہو، الحمدللہ معذوروں کا سامان بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر کسی کے ہاں میت ہو جاتی ہے، فری ٹینٹ سروس ہمارے پاس موجود ہے۔ ٹینٹ کا مکمل سامان الحمدللہ ہمارے بھائی بر وقت جا کر لگاتے ہیں، 3 دن تک ٹینٹ لگا رہتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً پورے مکمل ہمارے کام چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سائڈ اسکرین پہ کہ میت والے گھروں پہ ہم جس طرح سے ٹینٹ لگاتے ہیں، پھر ان کا 3 دن تک، اور حد سے زیادہ جو لوگ مستحق ہوتے ہیں پھر ہم ان کے مہمانوں کا کھانے کا بھی ارینج کرتے ہیں۔ یہ انسانیت کی خدمت کے ناطے اس کے پیچھے ہمارا کوئی ایسا ویژن نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، صرف خالص عمل سہل اور اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ راضی ہو جائے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، چاہے دنیا ناراض ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور یہی ہمارے لیے کامیابی ہے، اور یہی انشاءاللہ آخرت میں ہمارا نجات کا سبب بنے گی۔ تو میرے عزیز محترم بھائیوں، اسی طرح ہمارے یہ خدمت کے کام ہیں، چاہے وہ میت کے حوالے سے ہے، اور اسی طرح سے غریب اور مستحق افراد کے حوالے سے، مزدوروں کے حوالے سے، کوئی کموڈ ہے، کوئی واکر ہے، کوئی ویل چیئر ہے، اور اسی طرح سے جو مزدوروں کے حوالے سے بیساکھی وغیرہ ہے، کوئی اسی طرح سے کوئی ان کا سہارا ہے، وہ مکمل سامان الحمدللہ جو ہو سکتا ہے ہم بھائیوں تک پہنچاتے ہیں، خود جا کر پہنچاتے ہیں ان کو، تو یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہمارے دفتر آئیں۔ تو بعض اوقات ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ رات کو 1-1 2-2 بجے بھی، 2 دن پہلے کی بات ہے کہ
12 साढ़े 12 1 बजे का टाइम था तो मुझे फ़ोन आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद चल कर गया हूँ और उस भाई को की मोड़ की ज़रूरत थी वो पहुँचा कर आया हूँ उसको। तो उससे हमारी पहली मुलाकात थी। इसी तरह पूरे बल्दिया टाउन में हमने वॉल चेकिंग करवाई हुई है आल बल्दिया खिदमत कमेटी के नाम से। तो इसी तरह पूरे बल्दिया टाउन्स के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से फ्री कफ़न सर्विसेज हमारी चल रही है कई सालों से। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी हमने शुरू किया है, तो पूरे बल्दिया टाउन की आवाम से हट कर भी अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी टाउन इधर उधर के जो कुर्ब जवार के लोग हैं वो भी आकर हमसे ये कफ़न मुहैया करते हैं। तो वॉल चेकिंग भी बाकायदा हमने करवाई हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह फ्री कफ़न इस वक्त हम 100 से ज़्यादा कफ़न दे चुके हैं। तो ये एक अल्लाह की रज़ा के लिए एक मुकम्मल हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि कौन भाई कफ़न लेकर गया है किस तरह से, ताकि एक काम को रिकॉर्ड में लिए जाए, मुनज़्ज़म तरीके से उसको रखा जाए ताकि आने वाले भाइयों के लिए परेशानी ना हो। पता नहीं आज हम हैं या कल ना हो, ताकि आने वाले भाइयों के लिए आसानी हो। ये रिकॉर्ड इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि अगर आज हम इस दुनिया में हैं कल को अगर ना हुए तो हमारे बाद आने वाले भाइयों को परेशानी ना हो, वो आकर अपने काम को इस खिदमत के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। उनके लिए एक आसानी है कि भाइयों ने क्या काम शुरू किया हुआ था और किस तरह से भाई अपने इलाके के अंदर मुनज़्ज़म थे, कौन कौन इनके साथ थे और इस टीम का कौन कौन साथी थे, कौन कौन ज़िम्मेदार थे। ये मुकम्मल हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। बाकायदा हर हफ्ते हर महीने हम बैठ कर ज़िम्मेदार भाइयों से मीटिंग करते हैं कि हमने क्या किया है और इंशाल्लाह आने वाले कल के अंदर वक्त के अंदर और आने वाले हफ्ते महीने में हमने क्या करना है उसकी मुकम्मल प्लानिंग की जाती है। तो ये एक रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है। ये यूँ समझ ले कि दुनिया के अंदर हमारा अमाल नामा है। इस तरह के क़यामत के दिन हमारे हाथों में अमाल नामे होंगे, किसी के दाएं हाथ में किसी के बाएं हाथ में, लेकिन कामयाब वही होंगे जिनके दाएं हाथ में नामा अमाल हो। तो इंशाअल्लाह लिखने की हमने आदत डाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हम तमाम भाइयों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस खिदमत कमेटियों को इंशाअल्लाह इन कामों को आगे बढ़ाएं और हमारे साथ इंशाअल्लाह मिलजुल कर चलें। तो अगर वो ख़ुद अपने तौर से करना चाहते हैं तो अपने इलाके महल्ले की सतह पर वो अपने वार्ड यूसीस के सतह पर वो काम कर सकते हैं। अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह वो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह पूरे इलाके के अंदर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फ्री डिस्पेंसरियों का भी एहतमाम है, फ्री मेडिकल कैंप भी कराए जाते हैं। इस वक्त हमारी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डिस्पेंसरियाँ चल रही हैं जो आप देख रहे हैं कि मुख्तसर जो हमारे काम भी डिस्पेंसरियों के आपको नज़र आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शोबा भी हमारा बड़ा मुतहर्रिक है। तो हर काम के अंदर हर वो एक खिदमत है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत की है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे कोई यहूदी है, चाहे वो कोई मुशरिक है। खिदमत के कामों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे, सहाबाए किराम को भी तरगीब दिलाया करते थे। और उसके पीछे फिर जो विजन मकसद होता था प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, वो सिर्फ़ अल्लाह की दीन की दावत होती थी। तो हमारा भी यही मकसद है कि हम खिदमत करके अल्लाह की तौफीक से अपने मुसलमान भाई की रहनुमाई के लिए, उनको दीन के रस्तों पर गामज़न करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको फिर दीन की दावत देते हैं। यही हमारी आज के पैगाम की सबसे अहम बात है कि अल्लाह के दीन की खिदमत, अल्लाह के दीन की दावत। अगर आप अपने मुसलमान भाई की खिदमत करते हैं, अगर उसको अल्लाह के दीन की दावत नहीं देते, आपकी खिदमत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा ये आपके लिए वबाल जान है। तो मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमसे दीन का काम ले ले, सआदत की ज़िंदगी और शहादत की मौत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।